بڈھی گھوڑی لال لگام. بیوی تم نے بچے پیدا کرنا ہے اور مرد کا دل دکھانا ہے. 40s نیو 30. ہم نے نظریں چرائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے بڑھاپے سے. آپ کی عمر جو بھی ہو, دکھنا آپ کو بھی جوان چاہیے. تم تو بوڑھی ہو, تمہارا کیا سوشل کیپٹل. تو اس میں کیا ہے؟ اچھا دیکھیے نا, ایجنگ از نیچرل. اس میں ریپروڈکشن کی جو صلاحیت ہے وہ تب تک ہے جب تک وہ زندہ ہے. جو حیثیت ہے وہ نظام کی ہے. انڈیویجولیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل انڈیویجوالٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نظام کی حیثیت ہے. ایک جال ہے, مایا جال ہے. نہیں ہن کتنے عمر رہ گئی ہے, ہن ویلے ہی نہیں رہ گئے. بالکل جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. معاف کیجیے گا, میں اس اپنی را میں بہتی گئی اور میں وہ بات نہیں کر رہی جو کہ میں کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ کہ کلاس رکھ ہو گیا ان سب ان کے ساتھ جو ہے کووڈ دکھائی بیچاری کا کتنا سادیہ. انسانی سماج کو اگر ہم دیکھیں, اس کی ایولیوشن, ٹرانسفارمیشن یا تبدیلی, ایولیوشن تھوڑا پازیٹیو ورڈ آ جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو, جیسے اسٹون ایج سے لے کر پھر ایگریکلچر ریولوشن تک, اینڈ دین انڈسٹریل ریولوشن سے آج کے ہم ٹیک ایج کو دیکھیں یا اے آئی ریولوشن جس کو کہا جاتا ہے. یہ جتنے بھی گزشتہ ادوار گزرے ہیں اگر دیکھا جائے تو اولڈ ایج کے حوالے سے کافی ہوسٹائل رہے. چلیں اسٹون ایج کی سمجھ آتی ہے کہ تب کوئی شخص اگر چلنے کے قابل نہیں رہتا ہوگا یا شکار کے قابل نہیں رہتا ہوگا تو وہ ایک لائبلٹی بنتا ہوگا. لیکن جیسے انسان نے ایگریکلچر سیکھا, سویلائزیشنز بنی, فوڈ سٹوریج کا سارا سلسلہ ہوا, تو دیکھنے میں یہ آیا کہ کہیں نہ کہیں, اور پیٹریارکی اور فیملی نے بھی اپنی وہ شکل اپنائی جس کی اب جو ہم آج صورت دیکھتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سوسائٹیز نے اولڈ ایج بینیفٹس کی اہمیت کو سمجھنا شروع کیا. پھر اس کے اندر میڈیکل سائنس بھی تو آ جاتی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز جو وقت کے ساتھ حل ہوتے گئے, صحت کو لے کر اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی. اچھا, لیکن اگر دیکھا جائے جو پیٹریارکل سماج ہوتے ہیں وہاں پر جیسے جینڈر رولز ایک ڈیفائن ہوئے ہوتے ہیں, وہیں پر یہ جو اولڈ ایج کے جینڈر رولز ہیں وہ ذرا اور طرح سے پھر نکل کر آتے ہیں. یہ میں کیوں بات کر رہی ہوں, وہ ایسے کہ آپ دیکھیے کہ عورت کی بات فار ایگزامپل میں کر لوں تو مینوپاز کے بعد اس کا رول, اس کا کردار, اس کا لباس, فیملی میں اور سماج میں اس کا مقام, وہ سب بدل جاتا ہے. پھر ہماری لینگویج کو دیکھ لیں, ہمارے لٹریچر کو دیکھ لیں, سماجی رویوں اور ریاستی پالیسیز کو دیکھ لیں, تو وہ سب کہیں نہ کہیں تبدیل ہوتے ہیں اس عورت کو لے کر. ہمارے تو محاورے اگر عورت کے حوالے سے ہوں تو وہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ بڈھی گھوڑی لال لگام, یا کہا جاتا ہے نانی دادی بن گئی ہیں اپنی عمر ویخ. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں تو مرد کے لیے جو محاورہ مقبول عام ہے, میں تو مقبول عام ہی کہوں گی, وہ یہ ہے کہ گھوڑا اور یہ والی جینڈر کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کہیں نہ کہیں ایک یہ کیا کہنا چاہیے کہ ایلیجبلٹی دیتا ہے مرد کو کہ ہاں اس میں ریپروڈکشن کی جو صلاحیت ہے وہ تب تک ہے جب تک وہ زندہ ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں؟ افسر, سب سے پہلے تو جو آپ نے اسٹون ایج کے بارے میں بات کی, اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ ہمیشہ جس طریقے سے چیز کو ہسٹوریسائز کرتی ہیں, اور آپ اس دفعہ تو آپ اسٹون ایج تک لے گئی. تو دیکھیے اسٹون ایج میں بالکل اسی طرح تھا کہ اگر آپ شکار نہیں کر رہے تو آپ کسی کام کے نہیں رہے, اگر آپ بچہ پیدا نہیں کر رہی ہیں, یا پھر آپ وہ جو ایک بچے کی رکھوالی ہے اور وہ جو بھی سارے آپ کی ڈومیسٹسٹی سے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں وہ اگر آپ نہیں کر رہی ہیں تو آپ مفید نہیں ہیں. ہمارے جو بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں, ہم نے پہلے بھی کچھ شوز میں یہ بات کہی کہ وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوتے. آپ اور میں اس وقت
اگست 2025 میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے اندر ہزاروں سال پرانا ڈی این اے. ہماری عمر, ہمارے ڈی این اے کی عمر وہ نہیں ہے جو اس وقت ہماری عمر ہے. ہمارے بیہیویئرز بھی جو ہیں وہ بھی ایوالو ہوئے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور اس ڈی این اے کی کچھ نہ کچھ چھاپ ہے ہم میں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جو ایک جینڈر رولز ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں وقت کے ساتھ, تو وہ بالکل, کیونکہ ان کا تعلق انسان کی افادیت سے ہے. انسان کی افادیت اس چیز میں تھی کہ اگر ایک عورت ہے تو اس کی افادیت یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے گی, یعنی اس کی افادیت فرٹیلیٹی کے حوالے سے ہے. مرد کی افادیت اس حوالے سے ہے کہ وہ شکار کر کے لاتا ہے, یعنی پیسے کما کر لاتا ہے. تو جب معاشرہ دیکھتا ہے کہ وہ افادیت کسی طریقے سے کم ہو رہی ہے, تو جو ہمارے ایک پرانی ایک ہے ہمارے اندر, وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. سعدیہ, ہم ماڈرن اربنائزیشن میں اور میڈیکل سائنس کے بعد جو ماڈرن سوسائٹیز کے اندر اولڈ ایج, خاص طور پر عورتوں کی اولڈ ایج کے حوالے سے جو بھی ریلیٹڈ اس کے کانسیپٹس ہیں, ہم اس کے اوپر آگے چل کر بات کریں گے. ابھی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ایگریرین سوسائٹیز اور پھر پیٹریارکی کا ایک رول ڈیفائننگ سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, پڑھنے کو ملتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تو آپ بھی اگری کرتی ہیں کہ پیٹریارکی آج بھی دنیا کی اکثر زیادہ تر سوسائٹیز کا ایک مورل ایتھیکل کوڈ آف گورننس ہے, تو اس کے اندر عورت کی اولڈ ایج کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ دیکھیے, جو عورت کی اولڈ ایج ہے, میں پھر وہی بات کروں گی کہ یہ یوٹیلیٹی سے ڈیفائن کی جاتی ہے. بھلے وہ پیٹریارکی ہو, بھلے وہ کیپٹلزم ہو, آپ اس نظام کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں, یہ چیز آپ کی افادیت کو بتائے گا, یہ چیز آپ کی سوشل ویلیو کو بتائے گا, یہ چیز آپ کی ہیرارکی کو بتائے گا کہ آپ اس درجہ بندی میں کس درجے پر ہیں. کیونکہ فرد واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان نظاموں میں, جو حیثیت ہے وہ نظام کی ہے. انڈیویجولیٹی کی کوئی حیثیت نہیں جی بالکل, انڈیویجوالٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نظام کی حیثیت ہے. اور نظام کے اندر بھی نظام نے ظاہری بات ہے کہ ایک صنف کو زیادہ اپریس کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد پیٹریارکی کا شکار نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کسی حد تک وسائل ہیں وہ کیپٹلزم کے شکار نہیں ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ درجہ بندی ہے آپ کی کہ آپ کس طریقے سے مفید ہیں. پیٹریارکی نے عورت کو جو اس کا رول بتایا ہوا ہے وہ یہ بتایا ہوا ہے کہ بی بی تم نے بچے پیدا کرنے اور مرد کا دل لبھانا, اور مرد کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ وہ شکار سکون تسلی سے کر سکے. اچھا, تو جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اور آپ کی فرٹیلیٹی کم ہوتی جاتی ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کی وہ افادیت تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد پیٹریارکی آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ چلیے, اب آپ وہ کام تو کر نہیں رہے, اب آپ یہ کیجئے کہ پیٹریارکل سٹیٹس کو مینٹین کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے. اور وہی چیز ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جب خواتین کی عمر بڑھ جاتی ہے تو ان میں سے بہت سی خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں جو پیٹریارکی کو اسٹرینتھن کرنے میں مدد دیتی ہیں. اگر میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں تو پیٹریارکل پولیسنگ اگر کریں گی تو ان کو ایک رسپیکٹ کا ایک الگ ہی لیول ملے گا, گھر میں, فیملی میں, ایکسٹینڈڈ فیملی میں, سماج میں. لیکن اگر وہ کہیں سے بھی ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو رہی ہیں یا وہ اس پالیسنگ کا حصہ نہیں بن رہی, سہولت کار نہیں بن رہی ہیں, تو پھر ڈس رسپیکٹ ہی ڈس رسپیکٹ ہے. تانے ہوں گے, گالی ہوگی, پالیسیز بھی ایسی بنائی جائیں گی, وہ سماجی پالیسیز ہوں یا وہ ریاستی پالیسیز ہوں, جو کہ عورت کے ساتھ جو کہنا چاہیے کہ عورت دشمن ہوں گی. ابھی جیسے آپ نے بات کی نا اولڈ ایج کی خواتین کہ وہ اگر وہ پیٹریارکی کے ہی انہی اسٹینڈرڈس کو اسرٹ کر رہی ہیں یا ان کو بڑھا رہی ہیں, جس طرح سے بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, یہ ایک متھ ہے, میں اس کو متھ مانتی ہوں کہ جی ہمارے خطے میں جو عورت کی عزت اور جو مقام ہے نا وہ کہیں نہیں ہے, ایسا کہا جاتا ہے. لیکن میں ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی کہ ابھی انڈیا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو سیکس ریشو ہے, آپ دیکھیے کہ وہ کتنا جینڈر امبیلنس اس میں دکھائی دیتا ہے کہ 2025 میں 102 کے مقابلے میں 100 خواتین ہیں پاکستان میں,
اور انڈیا میں 106 کے مقابلے میں 100 خواتین ہیں. یہ ابھی 2025 کہتے ہیں کہ بہتری آ گئی. کیسے؟ 2011 میں پاکستان میں یہ جو ریشو تھی یہ 106 مردوں کے مقابلے میں 100 خواتین تھیں, اور انڈیا میں 100 مردوں کے مقابلے میں 943 خواتین تھیں. اب یہ میں ینگ پاپولیشن کی بات کر رہی ہوں. جیسے آپ اولڈ ایج کی طرف جاتے ہیں تو مرد وہاں پر آؤٹ نمبر کر رہے ہیں خواتین کو. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ مرد زیادہ جیتے ہیں, اور وہ مورٹیلٹی ریٹ کا بھی مسئلہ آتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر پھر وہ پریگننسی کے دوران جو چیک کیا جاتا ہے بچے کا جینڈر, تو پھر اس وقت بھی ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ یہ جینڈر کا بچہ ہمیں چاہیے یا نہیں. اولڈ ایج میں جا کر وہ مزید مسائل آتے ہیں. جس بابے کے پاس جائیداد کے کاغذ ہیں نا اس کی صحت سیکیورڈ ہے, اس کے پاس تو وہ صحت کارڈ ہے اس کا, اور جو گھر کی ماں ہے وہ ایک وقت کے بعد بوجھ ہے کیونکہ اس کے پاس جائیداد کے کاغذات نہیں ہیں, اور زیور وغیرہ بھی جو ہے وہ بیٹوں کی اور شادیوں پر اور یہ سب لگا دیا گیا ہے. یہ جو سارا ایک فنومینا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ افضل, جو آپ نے اس کو بڑھاپے کو جوڑا ہے نا معیشت سے, یہ بہت اہم بات ہے. آپ کی بڑھاپے میں سوشل ویلیو کیا ہے اس کا تعین آپ کی معاشی حالت کرے گی. ریاست تو آپ کو اس طریقے سے تحفظ فراہم نہیں کر رہی ہے. آپ کے پاس جو پیسہ ہے, جو مال و متاع ہے, جائیداد ہے, سونا ہے, جو بھی چیز ہے, ایون پینشن بھی اگر آ رہی ہے بابا جی کی تو جی بالکل بالکل, تو آپ کے سوشل کیپٹل وہی ہے, آپ کی سیکیورٹی وہی ہے. خواتین کے حوالے سے ظاہری بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایسا بہت ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس اپنی جائیداد نہیں ہوتی ہے. عورتوں کے پاس موسٹلی عورتیں جو ہم جس جنریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں. بہت سی ہوتی اپنا بھی بینک ہیں, اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, اپنا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتا, تو اس لیے آپ مزید سبسروینٹ پوزیشن پر آ جاتے ہیں. مجھے اس سلسلے میں ایک بات, اب مجھے نہیں پتہ کہ اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں, اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ انہیریٹنس کے کس قدر مسائل ہوتے ہیں لوگوں کی وفات کے بعد, کیونکہ ہمارے یہاں انہیریٹنس لاز بھی اس طرح کے ہیں کہ کئی دفعہ بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں مل پاتا ہے. پھر سوشل سٹرکچرز اس طرح کے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عورتیں جائیداد میں اپنا حصہ لیں, بہنیں اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں بھائیوں کے لیے وغیرہ وہ اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ میکہ آباد رہے, بھائی ناراض نہ ہو جائے, تو اس لیے. اور بھائی بھی پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے شادی بھی تو کی تھی. بھائی شادی وہ جائیداد میں سے حصہ تھوڑی نہ ہے. بالکل, بھائی ناراض نہ ہو جائیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ معاشرہ آپ پہ تھو کرے, آپ یہ نہیں چاہتے. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے پاس فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ہوتی when they reach a certain age, and by a certain age you do need that financial security. اگر آپ کو اپنا علاج بھی کروانا ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی چاہیے, آپ کو گھر میں عزت چاہیے تو اس کے لیے فائنینشیل سیکیورٹی چاہیے. تو اس میں ایک بہت بڑا کردار نظام کا ہے جو کہ عورتوں کو فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہونے دیتا. معاف کیجیے گا, میں اس اپنی را میں بہتی گئی اور میں وہ بات نہیں کر رہی جو کہ میں کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ انہیریٹنس کے مسائل ہوتے ہیں اور بہت مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی صاحب جائیداد کا انتقال ہو جائے, کیونکہ پیسہ جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے, ہم جس نظام میں رہتے ہیں, میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, کہ وہ والدین جو اپنی زندگی میں بچوں کو جائیداد دے دیتے ہیں اور سب کچھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر اپنے ہاتھ کٹوا لیتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ کٹوا لیتے ہیں. سعدیہ, یہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اور جس کلاس سے ہمارا تعلق ہے, یہاں پر میڈیکل سائنس کی بھی سہولیات اب اس طرح سے میسر ہیں. ٹھیک ہے, اس لیول کی نہیں ہے ہماری کلاس کے پاس, لیکن بہتر ہیں. اور پھر فیشن انڈسٹری نے جس طرح سے ایک ماحول بنایا, اس نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اس جانب راغب کیا, اور سہولیات کے ساتھ ساتھ میں رغبت کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ وہ جوان نظر آئیں, ینگ نظر آئیں. چونکہ ہم جو آج بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاں جو ایک خاص رویہ ہے ایک سرٹن ایج کے بعد لوگوں کے لیے, سماجی اور گھر سے شروع ہوتا ہے, پھر سماج اور پھر ریاست تک جاتا ہے, ہم اس کے ارد گرد بات کر رہے ہیں.
تو جو کم عمر نظر آنے کا وہ ایک ہے سلسلہ، ایسا نہیں لگتا ہے کہ کنزیومر سائیکی کے اوپر پورا کام کیا گیا ہے، انڈسٹری نے خوب اچھے سے کام کیا ہے اس، اور ایک سوچ کو پیدا کیا ہے کہ آپ کو ینگ نظر آنا ہے کیونکہ آپ ایک خاص طرح ایک خاص عمر کے بعد ایک خاص انداز میں نظر نہیں آئیں گے تو آپ کو تانوں گالیوں یا اس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ افشاں اس میں ایک یہ بات ہے نا کہ دیکھیے، ایک تو جو ہم نے ایج کے حوالے سے جو ویژول اسٹیریوٹائپس بھی بنائے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں ان پر بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیے، اب جس طرح کی ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جس طرح کے ہمارے لائف سٹائلز ہیں، ہم اس زمانے میں جس طرح 30 سال کی عمر میں دکھیں گے یا جس طرح 40 سال کی عمر میں دکھیں گے، آج سے 40 سال پہلے کی عورت 40 سال کی عمر میں ویسی نہیں دکھتی تھی. تب بچے بھی تو زیادہ پیدا ہو رہے تھے نا. بچے زیادہ پیدا ہوتے تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سوشل سٹرکچرز جس طرح کے تھے، اب جس طریقے سے خواتین جو معاشی طور پر خود مختار ہیں، جو اپنا خیال رکھتی ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھتی ہیں، اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتی ہیں. اگین ڈسکلیمر، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اربن مڈل اینڈ اپر مڈل کلاس. تو ظاہری بات ہے کہ وہ جس طرح دکھتی ہیں اس میں ایک فرق آئے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا 40s نیو 30 پرابیبلی. اور اس پہ یہ بات آپ کسی کو یہ کہیں کہ او آپ تو اس عمر کی لگتی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اس عمر کا لگتا ہے یا کس عمر کا لگتا ہے. جس کی زندگی میں جس قدر آسودگی ہوگی، جس قدر آسائش ہوگی، وہ اسی طرح کا دکھے گا. اب جہاں تک بات ہے مارکیٹ کی، تو دیکھیے مارکیٹ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عورت کو آبجیکٹ بنایا گیا ہے. عورت نے اپنی آبجیکٹیفیکیشن کو انٹرنلائز کیا ہے. ایک آبجیکٹ کی ظاہری ساخت ہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اس آبجیکٹ کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں اس طرح کی دکھوں گی تو میری سوشل ویلیو ہے. سو دس از اے وے آف ارننگ سوشل کیپٹل اینڈ دا مارکیٹ ہیز ویری افیکٹولی کیپٹلائزڈ آن دیٹ. سعدیہ، یہ جو خواہش ہے کہ ینگ نظر آنا ہے، آپ کے خیال میں انسان ایسا کیوں چاہتا ہے؟ جوان نظر کیوں آنا چاہتا ہے؟ صحت مندی اور جوانی کیا ہم معنی ہوتے ہیں؟ اور اس کے پیچھے جب obsession لگ جاتی ہے تو یہ تو پورا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک جال ہے، مایا جال ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ افشان، دیکھیے، جو انسان کے دل میں بڑھاپے کا خوف ہے وہ بنیادی طور پر موت کا خوف ہے. کیونکہ آپ جس قدر بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ ہمارے ایک طبعی موت جو ہے وہ تو ہمارے ذہن میں یہی ہے نا کہ جب آپ ایک عمر کے ہوں گے تو آپ مر جائیں گے. یوں تو ابھی بھی اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کار ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. زندگی کے بارے میں تو آپ کو نہیں پتہ، لیکن جو ایک طبعی موت ہے وہ ہم اولڈ ایج سے ہی ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ موت کا خوف ہے، اور انسان اپنی موت کو جس قدر ملتوی کر سکتا ہے وہ ملتوی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ویژول سہاروں سے، کبھی کسی اور چیز سے. تو یہ مورٹیلٹی کا خوف ہے میرے خیال میں. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف موت کا خوف نہیں ہے، یہ محتاجی کا بھی خوف ہے. اس پہ بھی یہی ہے نا افشاں، کیونکہ ہمارے ہاں ہم پاکستانی معاشرے کی اگر بات کریں، ہم نے شروع سے ہم نے نظریں چرائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے بڑھاپے سے. اگر ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں اور وہاں پہ جن کے ہیلتھ بھی اچھی ہے اور فیسلٹیز بھی اچھی ہیں، وہ سارا کچھ، وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ بھی مختلف ہے. لوگوں کو شروع سے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میری بڑھاپے میں کسی نے بیساکھیاں بن کے نہیں پھرنا، اور وہ شروع سے ہی اپنی صحت کا خیال، کیونکہ اولاد وہاں پر ریٹائرمنٹ پلان نہیں ہوتی ہے. اولاد ریٹائرمنٹ پلان نہیں ہوتی ہے، اور آپ نے ویسے بھی انٹرنلائز نہیں کیا ہوا بڑھاپے کی مزری کو. لوگ اپنی 20s میں، اپنی 30s میں اولڈ ایج کو پلان کرنا شروع کرتے ہیں. وہ اپنی فٹنس ریجیمز اس طرح کی بلڈ کرتے ہیں کہ اچھا اگر میں جب 60 کی عمر میں جاؤں، 70 کی ایج میں جاؤں، تو تب میرا کیا مسل ماس ہوگا، تب میری کیا بون ڈینسٹی ہوگی، مجھے کیا ابھی سے کرنا چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی میں جب اس عمر میں جاؤں گی تب میں جا کے یہ کروں گی. ہمارے ہاں اولڈ ایج کو پلان نہیں کیا جاتا.
اور جب اولڈ ایج کو پلان نہیں کیا جائے گا، ظاہری بات ہے انسانی جسم ہے، یہ ایک مشین ہے، اس کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو یہ محتاجی کی طرف جائے گا. ہم کیا پلان کرتے ہیں؟ نہ ہم کوئی فائنینشیل پلاننگ کرتے ہیں اپنے بڑھاپے کے حوالے سے، نہ ہیلتھ پلاننگ، نہ ہم کوئی ہیلتھ فٹنس پلاننگ کرتے ہیں. تو محتاجی کیا ہوتی ہے افشا؟ محتاجی یہی ہے ڈپینڈنس، دوسرے کے اوپر ڈپینڈ ہو جانا ان ون وے اور دا ادر. وہ فائنینشلی آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں کسی کے اوپر، یا وہ آپ اپنی موومنٹس کو لے کر کر رہے ہیں، تو وہ مسئلے مسائل تو بنتے ہیں. سعدیہ، لیکن اب ایک رویہ ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ محاورے جو ہمارے ہاں عام رائج ہیں خواتین کے حوالے سے. ابھی چونکہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک سیگمنٹ سوشل میڈیا کے رویوں کو بھی دیتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کوئی 1.5-2 دہائیوں کے دوران جس طرح سے ایک بوم آیا ہے اس سیکٹر میں، اسی طرح سے لوگوں کے بہت سارے وہ رویے جنہیں عام زندگی میں آپ فلٹر کر لیتے تھے کیونکہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ اب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی انونیمس اکاؤنٹ سے آ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کسی خاتون سیاستدان کو اگر اٹیک کرنا ہے، اس کے اوپر تنقید کرنی ہے، تو وہ اس کی پالیسیز پر نہیں ہوگی، وہ اس کی ایج کو لے کر ہوگی، اور پھر ایج کو بھی لے کر کوئی ایک رشتے کی بنیاد پر ہوگی. کسی کو نانی کہہ دینا، کسی کو دادی کہہ دینا، کسی کو بوڑھی چڑیل کہہ دینا، مطلب یہ ہمارے ہاں یہ ایک عام رویہ ہے. لیکن اس قسم کی تنقید آپ کبھی بھی مردوں کے حوالے سے نہیں دیکھتے ہیں. اگر وہ اپنی 70s میں بھی شادی کر رہے ہیں تو ان کے اوپر تالیاں بجائی جائیں گی، لیکن اگر کوئی خاتون 30s یا 40s میں ایک ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکل کر، یا وہ کسی ایک اسپاؤس کے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، وہ اگر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرتی ہے، تو وہاں پر وہ جو ایج کیپ والا ایک تماشا شروع ہوتا ہے، وہ ایک ناقابل بیان حقیقت ہے ہمارے سماج کی. اور دیکھیں، اور کچھ نہیں تو ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے خواتین کے لیے، بوڑھی طوائف. ہر چیز کے ساتھ آپ دیکھیے کہ عورت کو کسی اور طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مرد کو کسی اور طرح سے. اول تو ویسے کیا ہی جاتا کیونکہ وہ تو پھر گھوڑا بھی جوان رہتا ہے بھی. تو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ افشا، آپ دیکھیے اس میں یہ بات بھی ہے نا کہ ہم ایک بڑی ویژول سوسائٹی ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے دیکھ رہی تھی کہ اداکار کبیر خان نے، ان کی عمر غالباً 79 ایئرز ہے، اور انہوں نے شادی کی ہے اپنے سے کافی سال چھوٹی خاتون سے. اور میں کافی دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کامنٹس جس طریقے سے ان کا بھی مذاق اڑا رہے تھے. بات یہ ہے کہ اگر آپ مرد بھی اگر آپ ہیں، آپ کی عمر جو بھی ہو، دکھنا آپ کو بھی جوان چاہیے. دیکھیے ہم یہ بات تو بہت کرتے ہیں کہ عورتیں بوٹاکس کرواتی ہیں، فلس کرواتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں جوان رہنے کے لیے. مرد بھی کرواتے ہیں، مرد بھی کرواتے ہیں کیونکہ ان کو بھی جوان دکھنا ہے. آپ جن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ 70 سال کی عمر میں بھی اگر شادی کرتے ہیں تو واہ واہ ہوتی ہے، جن صاحب کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میرا خیال ہے آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا. کسی خاص فرد کی طرف نہیں کیا، لیکن ہمارے اس ریجن کا ایک بہرحال ایک رویہ تو یہ اجتماعی رویہ ہے. یہ بالکل بالکل ہے، لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ وہ مرد جو دکھنے میں ذرا جوان لگتا ہے اس کا سوشل کیپٹل کیا ہے، اور وہ مرد جو دکھنے میں اس قدر جوان یا لڑکا لڑکا نہیں لگتا اس کا سوشل کیپٹل کیا ہے. اسی وجہ سے تو ہماری سیاست بھی ہینڈسمنس پہ ہوتی ہے، خوبصورتی پہ ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. آپ دیکھیے نا سعدیہ کہ اگر کسی خاتون سیاستدان کا مذاق اڑانا ہے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کی تصویر کے اوپر جھریاں بنا کر، جی مطلب جھریاں کوئی اتنی بری چیز ہے؟ کسی کو آپ نے بدنما، یا وہ ایک لفظ ہے جو جس سے میں تو بالکل بھی اگری نہیں کرتی، بدصورت دکھانا ہے تو جھریاں بنا دو اے آئی کی مدد سے. تو اس میں کیا ہے؟ اچھا دیکھیے نا، ایجنگ از نیچرل. Aging is definitely a natural process. Every natural process should not be demeaned the way it is. لیکن دیکھیے جس طرح ہم نے اپنے پچھلے شو میں ذکر کیا تھا کہ عورت کا سوشل کیپٹل اس کی خوبصورتی سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. خوبصورتی بھی وہ جو معاشرے کے مطابق
رائج بیوٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو جو معاشرے کے مطابق رائج بیوٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کا تعلق یوتھ سے ہوتا ہے. جب ایک عورت کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو خوبصورت نہیں کہتے کیونکہ وہ اس یوتھفل بیوٹی سٹینڈرڈ کے اوپر پوری نہیں اترتی. اگر آپ نے ایک عورت کا مذاق اڑانا ہے, اور ویسے بھی جینڈرڈ ہراسمنٹ ہمیشہ عورتوں کی جینڈر پر ہوتی ہے اور آدمیوں کی اوپینین پہ ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی عورت کا مذاق اڑانا ہے تو بنیادی طور پہ آپ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس کا سوشل کیپٹل گرائیں گے, اور آپ اس کا سوشل کیپٹل گرائیں گے اس کی عمر کے بارے میں بات کر کے کہ تم تو بوڑھی ہو, تمہارا کیا سوشل کیپٹل ہے. سعدیہ آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں جو رویہ ہے اور پھر اس کے اندر انٹرنلائز مسوجنی آ جاتی ہے, جو خواتین بھی ظاہر ہے اس کو اپلائی کرتی ہیں دوسری خواتین کے اوپر, کہ ایک سرٹن ایج کے بعد آپ شوخ رنگ نہ پہنیں. ویسے تو آج ہم دونوں نے ہی خاصی بزرگی ہے آج ہمارے مزاج میں, کافی ہم میچور اور بزرگ خواتین. دیکھیں نا, یہ ایک رویہ بنایا گیا ہے کہ جو وائٹس ہیں یا جو لائٹ شیڈز ہیں وہ 40s کے بعد والی خواتین پہنیں, یا جو نانیاں دادیاں ہیں نا وہ پہنیں, اور جو لال رنگ ہے, جو شاکنگ پنک ہے, میجنڈا ہے, یہ والے رنگ بچیوں کو, لڑکیوں کو اچھے لگتے ہیں. یہ ہمارے یہاں عام رویہ ہے. ریڈ لپ کلر ایک خاص عمر کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہون کتنے عمر رہ گئی ہے, ہونوں ویلے ہی نہیں رہ گئے. ایون آپ کا نیل کلر جو ہے وہ بھی آپ کی ایج کے ساتھ چینج ہوتا ہے. لیکن اس قسم کا رویہ آپ کبھی مردوں میں دیکھتی ہیں کہ ان کو اس بنیاد پر جج کیا جائے کہ یہ اس نے کھٹا پیلا رنگ کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ پہنتے ہی نہیں کھٹا پیلا رنگ. نہیں, پہن لیتے ہیں. وہ بچپن میں ہم وہ جو چوزے خریدتے تھے نا چھوٹے چھوٹے جن کو مختلف رنگ دیے ہوتے تھے, ان سارے رنگوں کی ٹی شرٹ ایک ہی دفعہ لوگ خرید کر, پولو ٹی شرٹس, تو وہ پہن لیتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب سر میرے خیال میں یہ بھی پھر وہی والی بات ہے جو ویژول مینیفیسٹیشنز آف یوتھ سے جن کا تعلق ہے, اور پھر یہ کہ سوشل کیپٹل, کیونکہ عورت کا سوشل کیپٹل آپ نے ایسوسیٹ ہی ایک سپرفیشل لکس سے کیا ہوا ہے, اور ان لکس کو آپ نے لنک کیا ہوا ہے جوانی سے, رنگوں کو بھی ان کی عمروں کے ساتھ. مردوں کا سوشل کیپٹل ان کے مال و متاع سے لنک کیا ہوا ہے, اور جس شخص کے پاس مال و متاع ہے اس کا سوشل کیپٹل ہائی ہے, اور وہ جو چاہے وہ کرے, وہ جو چاہے وہ پہنے. یہی آپ یہ دیکھیے نا, جن رنگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, وہ شخص جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کا تعلق ورکنگ کلاس سے ہے, وہ ایک شوخ رنگ پہنے گا تو اور بات ہوگی. اگر کوئی شخص جس کا تعلق ایسی کلاس سے ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, تو اس پہ ایک سوسائٹل پرسیپشن اور ہوگی. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بھی پبلک پروفیشنز ہوتے ہیں, بھلے وہ پالیٹکس ہو, جرنلزم ہو, اس کے اندر آپ کی لکس بہت میٹر کرتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں, اور اب یہ چیز ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے کہ جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں, جو ریپرزنٹیشن ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایک خاص عمر تک پہنچتے ہیں نا تو آپ کے پاس وہ تجربہ آتا ہے, لیکن آپ جوان دکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کہہ سکیں کہ ہم نوجوانوں کی نمائندہ جماعت ہیں. بالکل, یا ایک سرٹن کلاس کے نمائندہ ہیں. بالکل. تو سعدیہ کیا خیال ہے اگر ہم نیکسٹ شو لیڈرشپ رولز کے اوپر ہی کریں تو؟ بہترین خیال ہے. چلے ٹھیک ہے.